إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. محترم خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے عنوان کو ابھارا جائے، ایک ایسے عنوان پہ بحث کی جائے جو عنوان ہماری اور آپ کی پوری مخلوقات کی تقدیر سے متعلق ہے. جس عنوان کے بارے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، بحر عمیق لا تلج او طریق مظلم فلا تسلک ہو، یعنی یہ تقدیر کا معاملہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں مت گھسو، یا یہ تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو. مراد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ اس مسئلے میں زیادہ فریب نہ کیا جائے، معبد الجہنی جیسا نظریہ نہ اپنایا جائے. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اس مسئلے میں، تقدیر کے مسئلے میں زیادہ مت الجھا جائے. اور یہ تقدیر کا معاملہ ایسا معاملہ ہے، آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کا اگر آپ یہ کہیں تسلی بخش جواب مل جائے گا تو میرے اپنے ناقص علم کی حد تک یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے تقدیر کے موضوع کے چھیڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں آج کی یہ مختصر سی گفتگو اسی موضوع پہ ہو. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ترجمہ یہ ہے، کیا آپ نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے. اور پھر اللہ اسی آیت میں کہہ رہا، یقیناً یہ چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان چیز ہے، یعنی تقدیر کا معاملہ.
تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی زمین کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اللہ اسی پانی پر عرش پر تھا، یہاں سے یہ بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے بھائیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ایک کرسی پر مستوی ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ علماء کرام نے جو کرسی کی بحث چھیڑی ہے، عقائد کی کتابوں میں آپ جائیں گے، جو کرسی کی بحث چھیڑی ہے علماء کرام نے، عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن نے جو کرسی کی بحث چھیڑی ہے، کہا کہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ تو بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا۔ حدیث میں اس طرح آتا ہے، ان اللہ عز وجل کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنۃ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے، خلائق کہا، مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ یہ درخت ہوں، یہ چرند ہوں، یہ پرند ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، شیاطین ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دیا ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں، ممکن ہے یہ میرا خطبہ یہ سمجھ میں نہ آئے، لہذا آپ اس کو غور سننے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے، ان اول ما خلق اللہ عز وجل القلم فقال له اكتب قال رب ماذا اكتب قال اكتب مقادیر كل شيء حتى تقوم الساعة۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو مخلوق پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ کہا اے قلم لکھ، اے قلم لکھ۔ قلم نے کہا اے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کی تقدیر کو لکھ۔ طلبہ عزیز غور کریں، علماء غور کریں، اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر کو لکھ، شجر و حجر کی تقدیر کو لکھ، چرند و پرند کی تقدیر کو لکھ، انس و جن کی تقدیر کو لکھ، ہر چیز کی تقدیر کو لکھ۔ کہاں تک؟ قیامت آنے والی، جب تک قیامت نہ آ جائے اس وقت تک تقدیر لکھ۔ قلم نے سب کچھ لکھا تھا۔ حضرات ہمیں معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماضی کا علم ہے، حال کا علم ہے، آئندہ کا علم ہے۔ اللہ اس کائنات کے اندر اگر ایک پتا گرتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ اپنی مشیت کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ثبوت قرآن کریم اس 7 آیتوں میں دیا ہے، جو 7 آیتیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون سے کہا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ و ہارون ڈرو نہیں، جاؤ فرعون کے پاس، اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ و ہارون میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور قدرت کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے،
ہمارے ساتھ ہے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پیدائش سے، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کو تقدیر کرتی ہے، تقدیر کو لے دیا ہے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، تقدیر کے 4 درجات ہیں، غور سے سنو۔ پہلا کہ علم ازلی، دوسرا ہے مشیت، دوسرا ہے کتابت، تیسرا ہے مشیت، چوتھا ہے خلق۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سے جان رہا ہے، مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جان رہا ہے، ہمیشہ جانے گا۔ یہ علم ازلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کائنات کی ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور لکھ کر کہاں رکھا ہے؟ لوح محفوظ۔ یہ آپ کا قرآن شریف ایک الگ کتاب ہے، لوح محفوظ ایک الگ کتاب ہے۔ لوح محفوظ ایک الگ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ رکھا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو بدل ہوگی۔ چوتھی چیز یہ پیدا کرنا۔ فرض کر لیجئے آج 17 فروری 2023 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہی جان رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ زید نامی شخص کی پیدائش 17 فروری 2023 ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہا تو آج گویا کہ زید کی پیدائش ہوگی، اس میں چاروں چیزیں اکٹھا ہو گئی۔ تو تقدیر کے 4 درجات ہیں، علم ازلی، کتابت یعنی لکھنا، مشیت یعنی رب کائنات کا چاہنا، خلق یعنی رب کائنات کا کسی مخلوق پیدا کرنا۔ تقدیر کے 4 درجات ہو گئے۔ اب آتے ہیں تقدیر کی قسموں پہ آتے ہیں۔ ایک اعتبار سے تقدیر کی 4 قسمیں ہیں، اور جب ہم اور نیچے اتریں گے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ تقدیر ازلی، تقدیر عمری، تقدیر سنوی، تقدیر یومی۔ تقدیر ازلی یعنی ہماری اور آپ کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پیدائش سے، آسمان و زمین پیدائش سے 50,000 سال پہلے دیا ہے۔ اور تقدیر ازلی کیا ہونے والا ہے، کہاں لکھ رکھا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ تقدیر عمری یعنی ہماری عمر کی تقدیر ایک بار لکھی گئی۔ وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک فیرسل الیہ الروح ملک فینفخ فیہ روحها ویؤمر بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی وسعید۔ یعنی ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے 40 دن تک نطفے کی شکل میں تھے، پھر 40 دن تک جمع خون کی شکل میں تھے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تھے۔ ایک فرشتہ بھیجا گیا، ہماری اور آپ کی ماؤں کے پیٹ میں ایک فرشتہ بھیجا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر ہماری ماں کے پیٹ میں روح پھونکا، اور کیا لکھا؟ یہ انسان کیا روزی کمائے گا، ہماری روزی کے بارے میں دیا گیا ہے، ہماری موت کے بارے میں دیا گیا ہے، ہم کیا کریں گے، کام کریں گے، اس کے بارے میں دیا گیا ہے، ہم نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، اس کے بارے میں فرشتے نے لکھ دیا ہے۔ یہ کیا ہو گئی؟ تقدیر عمری۔ وہ یہ کہ ہم تقدیر ازلی سے گزر گئے، تقدیر عمری سے یہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد گزر گئے۔ اب پھر آتے ہیں تقدیر سنوی پہ۔ ہم تقدیر سنوی پہ ذرا آگاہ ہو جائیں، تقدیر سنوی پر ہم آگاہ ہو جائیں۔ سنوی یعنی سالانہ تقدیر ہماری، اس پر ہم آگاہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اندر فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔
اس میں ہر مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کہاں؟ لیلۃ القدر کے اندر، جو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن بدنصیبی سے اس رات کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ سب لوح محفوظ سے فرشتوں کو نقل کر کے دے دیا جاتا ہے۔ گویا کہ پورے یعنی طاق رات میں جو فیصلہ یعنی فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، وہ صحیفے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ عبد الرحمن نام شخص ہے، اس کا صحیفہ عبد الرحمن کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ عبداللہ نام کا شخص ہے، اس کا جو اس کے ساتھ فرشتوں کو لکھ کر دیا جاتا ہے۔ اب گویا کہ یہ تقدیر اس کو سنوی کہتے ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے پورے سال میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے لکھ کر دے دیتا ہے، فرشتوں کو کیا دیتا ہے کہ فلاں کی موت ہوگی، فلاں کو روزی ملے گی، فلاں حادثے کا شکار ہوگا، اور فلاں جو ہے کیا کمائے گا، فلاں کیا کرے گا، یہ سب لکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو یہ طاق رات میں جس کو شب قدر کہتے ہیں اس میں دے دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طاق رات میں ہمارے لیے فیصلہ ہوتا ہے، شب قدر فیصلہ ہو چکا ہے، شب قدر میں جو ہمارے لیے فیصلہ ہونا ہے پورے سال کے اندر، ہمارے اور آپ کے ساتھ جو فرشتے رکھتے ہیں ان فرشتوں کو اس کی اطلاع ہوگی۔ یہ ہو گیا تقدیر سنوی۔ اب آتے تقدیر یومی پہ آتے ہیں۔ تقدیر یومی چوتھی جو قسم تقدیر کی یومی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تعالیٰ ہر دن فیصلہ کرتا ہے، بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ ہر دن کرتا ہے۔ فرض کر لیجئے آج اللہ تعالیٰ کہتا فرشتوں سے آج فلاں کی موت ہوگی، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوگا، فلاں روزی کمائے گا، فلاں جگہ جائے گا، فلاں جگہ جائے گا، یہ کرے گا۔ یہ ہر دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے۔ یہ وہ تقدیر یومی، روزانہ تقدیر۔ ٹھیک، اور ہم نیچے آتے ہیں عقیدے کی کتابوں سے اور اب گہرائی میں جاتے ہیں۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، یہ چاروں قسمیں تقدیر کی ہیں۔ 4 درجات بیان کیا میں نے، چاروں قسمیں بیان کیا۔ تقدیر کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم میں لکھا ہوا بدلا نہیں جائے گا۔ تقدیر مبرم کے اندر ہماری اور آپ کی تقدیریں لکھی ہیں جو لوح محفوظ میں ہیں۔ ہماری آپ کی تقدیریں جو تقدیر مبرم کہلاتی ہیں وہ لوح محفوظ میں ہے، اس میں کاٹ اور پیٹ نہیں ہے، وہاں سفیدہ نہیں لگایا جائے گا، وہاں قلم مزیل نہیں چلایا جائے گا، وہاں نہیں ہے۔ ایک ہے تقدیر معلق جو ہماری اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ جو شب قدر میں، جو طاق رات میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں فرشتوں کو سونپ دیا ہے اس میں بدلی جاتی ہے۔ فرض کر لیجئے اس میں لکھا ہوا ہے زید اگر صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر 80 سال، اور اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا اس کی عمر 60 سال۔ یہ دونوں اختیار آبجیکٹو ہے، دونوں اختیار ہیں۔ زید صلہ رحمی کرتا ہے تو فرشتے مٹا دیتے ہیں، 60 والا کاٹ دیتے ہیں اور 80 والے پہ نشان لگا دیتے ہیں۔ زید بیمار ہو گیا ہے، پریشان ہے، بیماری مبتلا ہے، علاج کرا نہیں ٹھیک کرا ہے، اس میں لکھا رہا تھا اگر زید صدقہ کرے گا اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ زید نے صدقہ کیا، اس کی بیماری دور کر دی گئی۔ اس طریقے سے یہ تقدیر کیا ہے؟ معلق۔ اور اسی حدیث میں کہا گیا ہے لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ اسی کہا گیا ہے تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ یہ ہوا تقدیر معلق، وہ ہے کہ ہماری اور آپ کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں،
تو ہماری اور آپ کی دعائیں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کون تقدیر بدلتی ہے؟ جو طاق رات میں، جو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو تقدیریں ہماری فرشتوں کے حوالے کر دی ہیں اس میں بدل جاتی ہیں۔ رہا تقدیر مبرم جو صحیفے میں جو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، وہ ہماری اور آپ کی تقدیریں نہیں بدلتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یعنی تقدیر معلق کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جو تو نے ہمارے لیے برا فیصلہ کر دیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ میں تیرے برے فیصلے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے جو آپ کے لیے برا فیصلہ کر دیا ہے، اگر آپ دعا کرتے رہیں گے وہ فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ آج سے ہٹا دے گا۔ وہ یہ ہے تقدیر معلق۔ دعا کی جاتی ہے، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر برقرار رکھ۔ ہمارے اور آپ کے دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، ہمارے اور آپ کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ہمارے اور آپ کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ کیسے؟ ہمارا عقیدہ رحمان عرش پر مستوی ہے حضرات گرامی، لیکن یقیناً ہمارے اور آپ کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقیناً ہے۔ کہا جاتا ہے برسنے والی بدلی آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ کیا بدلی زمین سے ٹچ ہے؟ کیا وہ بدلی ساتویں آسمان سے ٹچ ہے؟ کیا بدلی نچلے آسمان ٹچ نہیں ٹچ ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بدلی آسمان و زمین درمیان ہے، لیکن بدلی نہ زمین سے ٹچ ہے نہ آسمان دنیا سے ٹچ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے سازا کی جائے مسجد خلیل آباد اور بانسی کے درمیان واقع ہے، اس کا دکھنی حصہ خلیل آباد سے متصل نہیں ہے اور اس کا شمالی حصہ بانسی متصل نہیں ہے۔ یہی حال ہے ہمارے اور آپ کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یہی مراد وہاں پہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا رحمان ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، مشیت کے اعتبار سے ہے، طاقت کے اعتبار سے ہے، نصرت کے اعتبار سے ہے، تائید کے اعتبار سے ہے۔ حضرات گرامی، یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر، علماء کرام نے عقائد کی کتاب میں جو لکھا ہے، تقدیر یہ مصیبت میں حجت ہے، لیکن تقدیر معصیت میں حجت نہیں ہے۔ القدر حجت فی المصیبت ولیس حجت فی المعصیت۔ تقدیر مصیبت میں یہ حجت ہے، لیکن یہ نافرمانی میں حجت نہیں ہے۔ آپ کو بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، پریشان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ آپ کا ہو گیا، تقدیر میں لکھا تھا۔ بخار ہو گیا، تقدیر میں لکھا تھا۔ کوئی گھر میں مر گیا، تقدیر میں لکھا تھا۔ پریشانیاں آپ کو لائق ہیں، تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ ساری چیزیں، اور یہ کہنا تقدیر میں لکھا تھا، یہ عین ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے۔ لیکن انسان شراب پی رہا ہے، کہتا ہے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ نافرمانی کے اندر تقدیر نہیں کہی جا سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، دور خلافت تھا۔ ایک آدمی نے چوری کیا، عمر فاروق تو مقدمہ آیا، کہا ہم تمہارا ہاتھ کاٹیں گے۔ چور نے کیا کہا؟ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ عمر فاروق نے کہا تھا آؤ تیرا ہاتھ کاٹتے ہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا۔ تو نافرمانی کے اندر تقدیر نہیں کہا جائے گا، نافرمانی کے اندر تقدیر نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ تقدیر ہمارے لیے، تقدیر مومنوں کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ تقدیر مومنوں کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، اور غیروں کے لیے بہت بڑی یہ دکھ کی چیز یہ ہے۔ تقدیر مومنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ آپ نے کہا مجھے بیماری ہو گئی، آپ نے صبر کیا، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ آپ سائیکل سے کہیں جا رہے تھے، گر پڑے، چوٹ آ گئی آپ کو، کہا تقدیر بھی لکھا تھا اس لیے ہوا، ثواب بھی پائیں گے اور آپ کو آگے سائیکل چلانے کا حوصلہ ملے گا۔ بخار آ گیا، آپ نے علاج کرایا، آپ پر کہا کہ مجھے ثواب ملے گا، پھر آپ تندرست کام کریں گے۔ لیکن یہ غیر مسلم کو جب کوئی دھکا لگتا ہے، جس کا ایمان تقدیر پہ نہیں ہے، اس کو جب دھکا لگتا ہے
وہ ٹینشن میں آ کر کے ساری زندگی الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور بات کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آتے ہیں تدبیر اور تقدیر پہ آتے ہیں، تدبیر اور تقدیر پہ آتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ نے ایک تدبیر سوچی، گرم پانی پینا شروع کر دیا، آپ نے دوا کھانا شروع کر دیا۔ آپ بیمار ہوئے، آپ نے دعا کرانا شروع کیا، جائز دعا کرانا شروع کر دیا۔ کیا یہ تقدیر ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، ارأیت الرقى نسترقیہا او دواء نتداوى به هل هي من التقدیر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي من التقدیر۔ یعنی اے اللہ کے رسول، ہم دعا کراتے ہیں، کیا دعا کرانا یا دوا استعمال کرنا کیا تقدیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہی تقدیر ہے۔ گویا کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کو ضروری، دوا کرانا آپ کو ضروری۔ حضرات گرامی، یہ چند نکات میں جانتا ہوں، تقدیر کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور تقدیر پہ ایک مومن کو چاہیے کہ تقدیر پر مکمل ایمان اور عقیدہ رکھے، یہی ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ تقدیر ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔